قومی اسمبلی میں اور ملک کی تمام اسمبلیوں میں اب قیدی یا کوچھار اس کی پارٹی اور خان کے لوگوں کے ساتھ گزشتہ 2 سال میں روا رکھے گئے ہر ظلم جبر کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستانی سیاست کے اندر ایک بار پھر ہلچل مچ گئی۔ کہیں جلسے، کہیں جلوس، کہیں ریلیاں، کہیں دھرنے اور ساتھ ساتھ وزیر اعظم کا انتخاب۔ پاکستان کی سیاست کے اندر کیا ہونے جا رہا ہے؟ ملک گیر احتجاج کے حوالے سے کیا بات ہو رہی ہے؟ کیا ملک گیر احتجاج ہوگا؟ کوئی بہت بڑا الائنس بنے گا یا نہیں؟ پی ٹی آئی اب تک جو پاور شو کر رہی ہے، جلسے جلوس کر رہی ہے، اس حوالے سے اور وزیر اعظم کے انتخاب کے حوالے سے اور پی ٹی آئی کے ساتھ کون کون سی جماعتیں اتحاد کرنے جا رہی ہیں، 2024 کے الیکشن کے حوالے سے جو ملک گیر بہت بڑا احتجاج ہونے جا رہا ہے، اس کے حوالے سے بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ ویڈیو میں آگے چل کر پوری ڈیٹیل کے ساتھ پی ٹی آئی کے حوالے سے اور ان کے ساتھ جو جماعتیں اتحاد کر رہی ہیں احتجاج کے حوالے سے، ان کے حوالے سے بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، یہ چینل پر پہلی بار تشریف لائیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، ساتھ میں کھڑے گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے۔ ناظرین، اس وقت پنڈی لاہور کے اندر بہت بڑی احتجاجی ریلی نکالی گئی ہے۔ پنڈی میں قیادت کر رہے تھے شیر افضل مروت صاحب، اور لاہور کے اندر ریلی کی قیادت کر رہے تھے میاں شہزاد فاروق صاحب، جو مریم نواز کے مد مقابل تھے، جو مریم نواز کے مخالف امیدوار تھے میاں شہزاد فاروق۔ اس نے لاہور کے اندر اپنے حلقے کے اندر جہاں اس نے الیکشن لڑا تھا، ایک بہت بڑی احتجاجی ریلی نکالی، اور پی ٹی آئی کے کارکنوں نے بہت بڑی تعداد کے اندر وہاں شرکت کی اور یہ بتایا کہ یہ حلقہ میاں شہزاد فاروق کا ہے، مریم نواز نے یہ سیٹ دھاندلی کر کے جیتی ہے۔ کافی سارے دوستوں کو اس کے اندر پکڑا بھی گیا، پکڑ تکڑ شروع ہوئی۔ میاں شہزاد فاروق اور ایک حافظ صاحب تھے، وہ بھی اس ریلی کے اندر شریک تھے، ان کو بھی گرفتار کیا گیا۔ پی ٹی آئی کی وکلاء کی جو ٹیم تھی، ان کو بھی گرفتار کیا گیا۔ لیکن اس کے باوجود عوام کا ایک جم غفیر، عوام کا ایک سمندر ایسا آیا کہ لوگ دیکھتے ہی رہ گئے کہ یہ پی ٹی آئی کیا دوبارہ اپنا ماضی دہرانے جا رہی ہے کہ جو انہوں نے ایک بہت بڑا 126 دن کا دھرنے دیا تھا، کیا وہ تاریخ دوبارہ دہرانے جا رہی ہے؟ تو اس حوالے سے اور ساتھ میں اور پنڈی کے اندر، پنڈی اسلام آباد میں بھی ایک بہت بڑی احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ تا حد نگاہ عوام کا سمندر تھا، جو شیر افضل مروت کی قیادت میں ریلی نکالی گئی۔ شیر افضل نے بہت بڑی ڈیمانڈ بھی کی ہے اور انہوں نے بتایا بھی ہے کہ ہم الیکشن کیسے ہارے ہیں اور ہمیں کس طرح پاکستان کی سیاست سے باہر کیا گیا۔ انہوں نے بتایا بھی کہ کن کن اداروں کا اس کے اندر رول ہے۔ تو ناظرین، شیر افضل مروت نے ایک بہت بڑی جرات اور بہت بڑی بہادری کے ساتھ ایک بہت بڑا بیان جاری کیا ہے۔ کافی سارے لوگ اس میں بھی شریک تھے۔ تا حد نگاہ عوام کا سمندر تھا، جہاں بھی دیکھتے تھے عوام ہی عوام نظر آتی تھی۔ حالانکہ سردی بہت تھی، بارش کا موسم تھا، برف باری بھی ہو رہی تھی، لیکن اس کے باوجود اتنے لوگ پی ٹی آئی کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ محبت کرنے والے تھے کہ انہوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ پاکستانی سیاست کے اندر پی ٹی آئی جو ہے وہ 2/3 اکثریت حاصل کر چکی ہے فارم 45 کے مطابق۔ تو لہٰذا پاکستان کا وزیر اعظم جو ہے وہ پی ٹی آئی کا ہی ہونا چاہیے، اور آج پاکستان کے اندر وزیر اعظم کا انتخاب ہونے جا رہا ہے۔ دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے۔ اب ملیں گے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔